سلطان پیچھے بیٹھے ہیں ربانی صاحب، ہم خاتم ہے بھائی، انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے۔ حضرات سنیے اور آؤ، یہ ہمارے بندے فقیر ہمارے ساتھ لڑنے کی جھگڑنے کی باتیں کرتے ہو، اور یہ درویش رب کا فقیر حافظ سیف اللہ، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، چلے گئے اسٹیج پر، پوری جماعت کے پاؤں اکھڑ گئے، ایک بندہ پورے جلسے پر رابطاری ہو گیا، اللہ اس کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اللہ اس جیسا غیرت مند اہل حدیث نوجوان ہمیں کثیر تعداد میں عطا فرمائے۔ اور لوگوں آؤ، اور ماشاءاللہ پھر بیگم کوٹ کی جماعت بھی کمال جماعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سرپرستوں پر معاونین پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ ان کے ایمان میں دین کے ساتھ محبت اور لگن میں، آج پتا چلا یہاں پر بارش کا پانی بوڑھے جھاڑو لے کر کام کر رہے ہیں، اور جو چودھری ہے وہ اس مسلک کے خادم ہے، اللہ کی قسم یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، اس کا مستقبل بھی مسلک اہل حدیث ہے۔ فاتح خلف الامام، میں نے کہا آؤ اہل بیت سے فیصلہ کرواتے ہیں، اٹھاؤ سنن ابن ماجہ کتاب القراءۃ بحقی کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، جو شخص سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز اور نماز۔ آؤ اہل بیت کدھر ہے، تم کدھر ہو؟ اور اہل بیت کے نام پر حلوے کھانے والوں، آج تمہیں پتا چلے گا، سنتے جاؤ اہل حدیث طالب علم سے دلائل، اور پھر یہیں پر بس نہیں، جنازہ ٹائی پھٹ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سلام پھیری، پیچھے سے ایک کہتے ہیں مولوی جی نیتیں دسے ہجے، نیت تو بتاؤ، آؤ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک کا۔ میں نے کہا جس طرح تیرا مذہب ثابت نہیں اس طرح تیرے جنازے کا ثنا بھی ثابت ہے، جاؤ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا و سلمتا و رحمتا و ترحمتا، اور جس طرح تیرا مذہب بے بنیاد ہے تیرے جنازے کا درود بھی بے بنیاد ہے، آؤ اٹھاؤ صحیح بخاری کو، اٹھاؤ صحیح بخاری کو، کون ہے اہل بیت؟ عبداللہ ابن عباس جنازے میں فاتحہ پڑھتے ہیں اور پڑھ کر کہتے ہیں جان لو یہ نبی کی سنت ہے، جان لو یہ نبی کی۔ اہل بیت اہل حدیث لوگوں نوٹ کرو، اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو، ہمارا جرم کیا ہے؟ ہم نے بدعت کو سنت نہیں بننے دیا، توہین کو توحید نہیں بننے دیا، رسوم جاہلیت کو مذہبی تہوار نہیں بننے دیا، ہم نے بدعت کے دور کہا، اور بسی ضیاء کی ہو یا گاندھی کی ہو بدعت ہے، اور کل ضیاء کا ہو یا گاندھی کا ہو بدعت ہے، اور 10واں ضیاء کا ہو یا گاندھی کا ہو بدعت ہے۔ ہم کل 10ویں 40ویں کو دین ماننے کے لیے تیار، اور حضرات ابھی چیلا پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ سنو حضرات، کہا عورت جو ہے وہ نماز نہیں پڑھا سکتی، عورتوں کو حرام ہے، مکروہ ہے۔ میں نے کہا فیصلہ کر، اور دار قطنی میرے ہاتھ میں ہے، نبی کی حبیبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں کی امامت کرتی ہے۔ سوچ تیرا مذہب کدھر ہے؟ اہل حدیث اور اہل بیت ایک ہے۔ حضرات آگے چلیے، بڑی لمبی فہرست ہے۔ قنوت وتر اللہم انا نستعینک یہ پڑھتے ہیں، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن وتولنی فیمن۔ اٹھاؤ کتب حدیث کو کون بیان کرنے والا ہے؟ قال
رضی اللہ عنہما علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں، حسن بن کہتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پیارے نبی نے سکھایا اللہم اہدنی فیمن وعافنی فیمن وتولنی فیمن. اب بھی سمجھ نہیں آتی. کہتا ہے بیبیاں مسیطیں نماز نہیں پڑھ سکتیاں. اٹھاؤ صحیح بخاری اور نبی کے اہل بیت، نبی کی بیویاں، نبی کی بیٹیاں، صحابہ کی عورتیں مسجد نبوی میں نبی کے پیچھے نماز پڑھتی ہیں. سوچ تو کدھر ہے، اہل بیت کدھر ہے؟ کہتا ہے اعتکاف نہیں کر سکتی. نبی کی بیویوں نے مسجد میں نبی کے ساتھ اعتکاف کیا. اہل بیت کدھر ہے؟ تو کدھر ہے؟ اور یہیں پر بس نہیں، کہتا گاؤں میں جمعہ نہیں ہو سکتا، گاؤں میں جمعہ نہیں ہو سکتا. کیا کہتا ہے مزید سن لیں. اور اہل بیت نے یہ بھی مسئلہ حل کر دیا. اہل بیت نے بتایا کہ اللہ کے پیغمبر نے گاؤں میں جمعہ پڑھایا. حضرات یہیں پر بس نہیں ہے، سلام پھرتی ہے، کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور لوگوں اٹھاؤ بخاری و مسلم کو. عبداللہ ابن عباس اہل بیت سے ہے، کیا کہتے ہیں؟ کنا نعرف انقضاء صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر. جب سلام ہوتی تو مسجد نبوی میں آواز ہوتی اللہ اکبر. اللہ. اہل بیت کدھر ہے؟ تم کدھر ہو؟ اور حضرات آگے چلیے. نکاح کا مسئلہ آیا، بیٹیاں گھروں سے بھاگی. کورٹ نے کہا نکاح درست ہے. میں نے کہا اور دین غیرت کا ایمان کا محافظ ہوتا ہے، اور جو دین غیرت کا محافظ نہ ہو میں اسے دین ماننے کے لیے تیار، مذہب ماننے کے لیے تیار. اور لوگوں کی بیٹیاں گھروں سے بھاگے، تو کہے نکاح ٹھیک ہے، شریعت کے مطابق ہے. اگر تیری بیٹی گھر سے بھاگے بتا پھر تو کیا کہے گا؟ نکاح ٹھیک ہے. جب ان کی بیٹیوں کو طلاق ہوتی ہے پھر ہمارے پاس بھیجتے ہیں جاؤ فتویٰ اہل حدیث سے لو. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا محدثہ، فقیہہ، معلمہ، اور نبی کے دل میں سب سے بڑھ کر محبت کیوں ہے؟ اس لیے محبت ہے کہ عائشہ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سب سے بڑھ کر محبت ہے. اور لوگوں یہ محض دعویٰ نہیں ہے، دل کی محبت ہے. اللہ کے پیغمبر نے بائیکاٹ کیا، 29 دن ہوئے، اللہ کے پیغمبر تشریف لے آئے اور دیکھو سیدہ کی دین سے محبت. کہتی ہے اللہ کے پیغمبر 29 دن ہوئے آپ آ گئے، مہینہ تو 30 کا ہوتا ہے. اور فقیہہ محدثہ اللہ تیری قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اللہ کے پیغمبر نے سلام کا جواب دیا، فرمایا شہر ہاکذا و ہاکذا، مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے. اور پھر اللہ کے نبی نے کہا مجھے مصلی پکڑا. اللہ کے پیغمبر میں تو ایسی حالت میں ہوں پکڑا نہیں سکتی. فرمایا نہیں سکت ہے ذاتو کے فی یدک، عائشہ تیرے ہاتھ میں وہ معاملہ نہیں ہے. نبی نے تبھی تو کہا تھا ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے انصاف کرتا ہے. اور جہاں تک دل کی بات ہے اے اللہ میرا دل تیرے اختیار میں ہے اور میرا دل عائشہ کی طرف جاتا ہے. اللہ اس محدثہ فقیہہ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. کہتے ایو امرأۃ نکحت باذن غیر ولیہا فنکاحہا باطل. اور جب ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے. اہل بیت کدھر ہے؟ تم کدھر ہو؟ ہم مولویوں تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آتی. دنیا اہل حدیث پہ اہل حدیث ہوتی چلی جا رہی ہے. اور پھر طلاق کا مسئلہ آیا، کہتے ہیں حلالہ، اور لاہور میں حلالہ سینٹر کھول رکھے ہیں. مولویوں نے کئی حلالے کیے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے لعنت فرمائی ہے، حلالہ سے عورت حلال نہیں ہوتی.
انہوں نے حلالے سینٹر کھول رکھے ہیں. آؤ اہل بیت سے پوچھو 3 طرح کے تیر ہوتی ہے یا ایک ہوتی ہے؟ اہل بیت عبداللہ ابن عباس رضی